اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث وحدت اسلامی کے اندر اور اتحاد اسلامی کے اندر ایک نقطہ مہم یہ ہے کہ ہمیں قطعاً اس بات میں فرق رکھنا چاہیے کہ اختلاف علمی اور تفرقے میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ بعض علماء جو وحدت اسلامی کے داعی ہیں وہ اگر کسی علمی مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں اور اپنا دینی نظریہ بیان کرتے ہیں تو وہ دینی نظریہ اگرچہ اختلافی نظریہ ہو سکتا ہے، دوسرے مسالک ممکن ہے اس کو نظریاتی طور پر، مبانی کی بنیادوں پر یا تاریخی طور پر یا اپنی مسلکی بنیادوں پر اس نظریے کو، اس قرآنی نظریے کو یا اس دینی نظریے کو ممکن ہے قبول نہ کر سکیں۔ ممکن ہے یہ اختلاف علمی و اختلاف نظریاتی باقی رہے، اور اس قسم کا اختلاف اگر تفرقے کی شکل اختیار نہ کرے اور یہ اختلاف امت کے اندر بصیرت اور مزید سوال اور جواب کا موجب بنے، مزید ان کے اندر یہ انگیزہ پیدا کرے کہ مشکل کو حل کیا جائے، تو نور علی نور کا مصداق ہے۔ اور در حقیقت ان علمی مباحث سے، ان در حقیقت نظریاتی اختلافی مباحث سے اگر رائے حل کی طرف جانا چاہیں تو جایا جا سکتا ہے، اور در حقیقت اس کے ذریعے سے وحدت اسلامی کی وسعت کے لیے بنیادیں فراہم کی جا سکتی ہیں۔ لیکن تفرقہ ایک الگ حقیقت ہے، تفرقہ حرام ہے قرآن کی نگاہ میں۔ علمی اختلاف، نظریاتی اختلاف جس میں تعصب شامل نہیں ہے، جس میں در حقیقت تحقیقی اختلاف ہے، تحقیق میں، مبانی میں اختلاف ہے، ممکن ہے یہ وہ مشکل ایجاد نہ کرے، اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن تفرقہ جو خداوند کریم نے، جس کو قرآن کریم میں نہیں کر کے لا تفرقوا نہیں کر کے منع فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دلوں میں نفرت کی آگ پیدا کریں، علمی اختلافات کو بنیاد بنا کر دلوں میں نفرت ایجاد کریں، امت اسلامیہ کو تقسیم کریں، گروہ در گروہ کرتے جائیں، اور نہ فقط بین المسالک بلکہ ایک مسلک کے اندر بھی علماء کے علمی اختلاف کو ان کے درمیان نفرت کا ذریعہ بنائیں، اس کو اس قدر گہرا کر کے بیان کریں کہ وہ علمی اختلاف نہ رہے بلکہ عملی طور پہ دلوں کی تفریق کا موجب بن جائے۔ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ خداوند تبارک و تعالی اس سے منع فرماتا ہے، رہبران دینی اس سے منع فرماتے ہیں، جیسا کہ رہبر معظم کا بھی فرمان تھا کہ مقدسات کی توہین حرام ہے۔ چونکہ مقدسات کے سلسلے میں علمی اختلاف رہنا ہے بین المسالک، بعض مقدسات کے سلسلے میں، یعنی ممکن ایک مسلک کے بعض مقدسات ایک مسلک کے مقدسات ہوں لیکن دوسرا مسلک انہیں اس طرح سے قبول نہ کرتا ہو۔ در حقیقت مقدسات کا علمی اختلاف یا تاریخی طور پہ بعض مسائل ایسے ہیں جن میں علمی اختلاف، مبانی کا اختلاف پایا جاتا ہے، تو اختلاف کا مطلب ہرگز کسی کی توہین نہیں ہوتا، نہ اختلاف کو بنیاد بنا کر توہین کی جا سکتی ہے، یہ حرام ہے۔ ہمارے راہبروں نے اس کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، اور قرآن کریم بھی تفرقے کو حرام قرار دیتا ہے۔ علمی اختلاف اس کا رائے حل موجود ہے، علمی اختلاف ہوتے ہوئے بھی عملی طور پہ وحدت کی طرف بڑھا جا سکتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں ان مسائل کو کہ اگر دلوں میں محبت ہو، دلوں میں احترام ہو، اگر دلوں میں خدا کا خوف ہو و دلوں کے اندر تعصب حاکم نہ ہو و خداوند متعال ان دلوں پر نظر رحمت رکھتا ہو، تو علمی اختلاف کے باوجود بھی قلبی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی ہیں، ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں، اور عملی طور پہ امت اسلامیہ کی وحدت کے لیے اقدام بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک مسلک کے مابین ہو، ایک مسلک کے اندر ہو، یا مختلف مسالک کے مابین ہو، علمی اختلاف قابل حل ہے، لیکن تفرقہ کی آگ بھڑکانا ناقابل برداشت عمل ہے۔ نہ اسے قرآن برداشت کرتا ہے، نہ رسول گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے برداشت کرتے ہیں، اور نہ ہی امت اسلامیہ کا کوئی راہبر، بصیر راہبر اسے برداشت کرتا ہے۔
قرآن اس کی نہیں فرماتا ہے، تفرقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں علمی اختلاف قابل حل ہے۔ اگر ایک شخصیت وحدت اسلامی کی داعی ہے اور وہ علمی اختلاف کسی مسلک سے پیش کرتی ہے، تاریخی اختلاف، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی مسلک کی توہین ہو رہی ہے، بلکہ علمی اختلاف کے نتیجے میں در حقیقت ممکن ہے تحقیق کی راہیں کھل جاتی ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ اس علمی اختلاف کو بنیاد بنا کر توہین شروع کر دی جائے، نفرت انگیزی شروع کر دی جائے، تکفیریت کا بازار گرم کیا جائے، تو یہ وہ حرمت ہے کہ جس کی طرف قرآن نے متوجہ کیا ہے، اور یہ وہ بدترین عمل ہے جو خداوند متعال کے ہاں کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ امت کے اندر رخنہ ڈالنا ہے، تفرقہ، نفرت کا بیج بونا اسلام کے اندر حرمت رکھتا ہے و حرام ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کے اندر فرق کرنے کی ضرورت ہے۔